سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین. ہم نے کل بات کی تھی کہ جو ایک ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بیان آیا تھا ایک کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد کہ ایک سیکیورٹی بریچ ہوا ہے. اب اس کے علاوہ یہ ایک ڈیکلیریشن تھا, یہ کوئی الزام نہیں تھا بلکہ اس کو ایک ڈیکلیریشن کے طور پر شاید بیان کیا گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ اس سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں, آگے معاملات کس طرف جائیں گے. ایک دو باتیں تو یہ کہ کیا وہ جو آئندہ کی میٹنگز ہیں اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ اس طرح کی بریچ نہ ہو, نمبر ایک. اور دوسری بات یہ کہ کیا کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں گی. پھر یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آج کی کمیونیکیشن کی دنیا میں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی اور تمام ثبوت سامنے ہیں سب کے, اور وہ جو ہیں اس وقت جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کے سامنے بھی ہیں. تو کیا اس ضمن میں کوئی تعدیبی کارروائی ہوگی, کیونکہ جو سرل ہیں ان کو تو باہر نکال دیا گیا, وہ تو میسنجر ہیں اور ان سے ہم شاید پوچھ بھی نہیں سکتے کہ ان کا سورس کیا ہے. مگر معاملہ یہ ہے کہ جو دو لوگوں کے, دو بیوروکریٹس کے اور ایک وزیر موصوف کا نام آ رہا ہے, اس ضمن میں سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا. مگر اب یہ معاملہ ہے کہ یہ کہانی یہاں سے آگے کیوں جائے گی, کیونکہ کچھ کمپلیکیشنز اور بھی آ رہی ہیں. ایک تو یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لگتا ہے بظاہر ٹھن چکی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی بھی آج پریس کانفرنس آئی جس میں انہوں نے کہا کہ تالا بندی کریں گے, بند کر دیں گے آفیسز کو. تو یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور خاص طور پر جو ہمارا موضوع ہے آج یہ رہے گا کہ یہ سچویشن یہاں سے کیا پھر میمو گیٹ کی طرف کا کوئی سکینڈل آ رہا ہے, کیونکہ نام بڑے لیے جا رہے ہیں. اور نام تو اب وہ بھی آ رہا ہے کہ جو اس وقت میڈیا سیل ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ چلا رہی ہیں, کیا اس ضمن میں بھی وہ اس کا بھی کوئی اس میں رول ہے یا نہیں ہے. پھر یہ بھی کہا گیا جب اے پی سی ہو رہی تھی تو اس اے پی سی میں کی بھی جو ویڈیو ہے وہ بھی کہیں کمپرومائز ہو رہی تھی, کیونکہ ساتھ ہی ٹکر چلنے شروع ہو گئے, حالانکہ وہ ایک کلوزڈ کیمرہ یا ایک بند کمرے میں تھے. اب میں آتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف اور اس سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیا پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہو رہی ہے یا اس میں سے کوئی رستہ نکلتا نظر آ رہا ہے. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا جناب سمیع ابراہیم صاحب تجزیہ نگار, اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے افتخار احمد صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور جناب مسلم لیگ نون کے سینیٹر جناب جاوید عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بات کا آغاز افتخار صاحب آپ سے کرتا ہوں. آپ یہ فرمائیے کہ یہ باتیں تو اب کھل کے سامنے آ گئیں, اور کل جو ان کا آیا ہے پریس ریلیز آیا ہے اس میں انہوں نے سیکیورٹی بریچ بھی کہہ دیا. یہاں سے معاملات کہاں جاتے نظر آتے ہیں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے, پروگرام میں احمد میر صاحب نے کہا تھا کہ اتنے ہائی لیول سے پہ بریچ ہوئی ہے کہ کوئی ایکشن ہوگا نہیں, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر معاملات کدھر جائیں گے. جناب افتخار احمد صاحب. میں احمد میر کے اس موقف سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا, یہ چیزیں ایسی چلتی رہیں گی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ اس وقت ہوا جب ہمارے پر ہندوستان کا دباؤ بہت زیادہ تھا, اور بین الاقوامی دباؤ بھی یہی تھا کہ ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز کچھ ایسے کاموں میں مصروف ہیں جو دوسرے ملکوں کی سالمیت کے خلاف ہیں. اس موقع پر اس قسم کی باتوں کا باہر آنا اور اس قسم کے مذاکرات کا باہر آنا اچھا نہیں تھا. جہاں تک یہ معاملات ہیں, ہمارے ہر ڈرائنگ روم میں یہی بحث ہوتی ہے کہ سول ملٹری ریلیشن کیا ہیں اور کون کس کو دباؤ میں لے کے آ رہا ہے. یہ کھلی باتیں ہیں, اس میں کچھ چھپی ہوئی بات نہیں تھی. آپ جم خانہ میں چلے جائیں, آپ کلبز میں چلے جائیں, آپ ہوٹل میں چلے جائیں, آپ کی پرائیویٹ جو نشستیں ہیں گھروں میں, وہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے. پارلیمنٹ کی لابیز میں یہ بحث ہوتی ہے کہ آج فوج نے یہ کیا اور جواب میں ہم نے یہ کیا. یہ چل رہا ہے, یہ تو اس دن سے چلتا ہے جس دن سول حکومت آتی ہے, اور سول حکومت کے آنے کے اگلے 5 منٹ کے بعد یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کب جائیں گے اور کیسے جائیں گے. یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی جمہوریت کی. افتخار صاحب اب تو دوسرا دور چل رہا ہے, آپ تو پہلے کمپلیٹ کیا آپ نے ایک دور, دوسرا کمپلیٹ کرنے والے ہیں, تو یہ تو میرے خیال میں اب نہیں ہے ایشو. دیکھیں پہلے دور میں بھی کیا نہیں ہوا یار, ہر وقت یہ کہ وہ آیا اور وہ گیا, اور اس کو جب ایکسٹینشن دی, اس ایکسٹینشن کی جو کاسٹ آ رہی ہے, اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے بقول خبروں کے اور جو رپورٹڈ ایونٹس ہیں کہ اس کے بھائی نے کتنا فائدہ اٹھایا اس ایکسٹینشن سے, تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بدقسمت قوم ہیں, بجائے ہم غریبوں کی غربت کو ختم کرنے کے لیے اس قسم کی ڈیبیٹ کو شروع کریں, ہم کسی ایسی ڈیبیٹ میں اپنے آپ کو الجھا رہے ہیں جس کا ہر طور پہ فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو ہو رہا ہے. مگر یہ آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟
یہ جو واقعہ سیرل والا واقعہ ہے، میں اس کو ذمہ دار، میں آپ کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی، اور خاص طور پہ ٹیلی ویژن کو اور خاص طور پہ اخبارات کو. نہیں لیکن دیکھیں نا خبر کہاں سے ایمانیٹ کرتی ہے، خبر کہاں سے آئی ہے، سیرل صاحب نے کہاں سے لی، وہ 2 بیوروکریٹ ہیں، ایک وفاقی وزیر ہیں، اس میں کیا دانش تھی؟ سر میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ سر مجھے کوئی دانش نہیں تھی، حماقت ہے. اس لیے کہ راحیل شریف پتہ ہے جا رہے ہیں شرافت کے ساتھ، سن لیا آپ نے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ جو پچھلا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا جس نے ان کو پکڑ کے الٹا لٹکا دیا تھا، وہ کچھ اور قسم کا تھا. اس کے خلاف اس قسم کی جب باتیں شروع ہوئی تھی تو اس نے پھر کسی اور طریقے سے بدلہ لیا تھا. یہ افسوسناک بات ہے. لیکن اسے آپ حماقت تو نہ کہنا، یہ تو بڑا ویل تھاٹ آؤٹ پلان. اب آپ بھائی بات سن لیں گے، آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں، میرا جواب لیں گے یا آپ جواب آپ حکم کریں، لیکن میں ساتھ وضاحت عوام کی خاطر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں. جی عوام کیا وضاحت آپ نے کی ہے؟ میں نے یہ کہا کہ اس کو حماقت یا آؤٹ آف دی بلو بیٹھے بیٹھے آپ ایک ایسا عمل کر دیتے ہیں، ایک آلریڈی آپ کی پولیٹیکل مہاجرائی چل رہی. بیٹھے بیٹھے کوئی عمل نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے کوئی عمل نہیں ہوتا. عمل اسی وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب ایک ایوان کی کہانیاں دوسرے ایوانوں میں جاتی ہیں. یہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب ایک ایوان دوسری جو طاقت کا ایک اور پاور سینٹر اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان میں بدقسمتی ہے میرے غریب عوام کی، ان غریبوں کی جن کو روٹی نہیں ملتی، ان غریبوں کی جن کے پاس تعلیم کے پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے جن کے پاس صحت کے لیے پیسے نہیں ہیں. معاف کیجئے گا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے گڑیا گڑے کا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور یہ جو میوزیکل چیئر ہے، میں اس کے ساتھ خلاف ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ جب آپ کے خبر کی کیا بات ہے، غریب عوام کے حکمران جو ہیں، خبر کی کیا بات ہے، میں آپ کو خبر ابھی ایک دے دیتا ہوں. جی دیجئے. میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں. اور اب یہ جو ہم نے نیا کہانی شروع کی ہے کہ خبر جو دینے والا رپورٹر ہے وہ اپنا سورس نہیں بتائے گا، تو میں خبر ابھی آپ کو ایک خوفناک ترین دے دیتا ہوں اور بعد میں کہتا ہوں جی میں سورس نہیں بتاتا. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سمیع صاحب، یہ جو افتخار بھائی نے ابھی بات کی ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو ان کا یہ حماقت ہے، اور جب ایک ایوان کی باتیں دوسرے ایوانوں تک جاتی ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ وہ شرافت سے جا رہے ہیں. راحیل شریف صاحب ظاہر ہے انہوں نے اپنا اندیا بیان بھی کر دیا، مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ ان کے جانے کے دن قریب آ گئے. جتنے منہ اتنی باتیں. آپ کیسے کمنٹ کریں گے سمیع صاحب؟ ایک تو قاضی صاحب، میں ویری ہمبلی میں افتخار صاحب اور حامد میر صاحب کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے اور اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی فکس نہیں کی جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 1-2 ہفتے بڑے سنجیدہ ہیں، اور اس میں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اور پیچھے سے جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے کسی کے اوپر اس کی رسپانسبلٹی فکس ہونے والی ہے اور پھر کہانی آگے چلے گی. دوسری جو آپ نے یہ بات کہی کہ یہ کوئی حماقت ہے، نہیں، یہ کوئی حماقت نہیں، یہ بڑا ایک ویل تھاٹ آؤٹ پلان تھا. اور اس کا مقصد جو پاکستان میں ایک یہ بحث چھڑی ہوئی ہے، ابھی افتخار صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے، اور یہ بحث میڈیا نے چھیڑی ہے. خاص طور پر سیاستدانوں کے بیانات بہت کم ہیں، لیکن جو ہمارے ٹاک شوز ہیں اس میں جو سورسز سے جو خبریں آتی ہیں جس میں ہم بتاتے نہیں ہیں کہ ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے. ذرائع کے حوالے سے پچھلی جو حکومت تھی اس میں بھی یہ باتیں چلتی رہیں، اور ابھی بھی جو پاکستان کے مسائل ہیں، ایک طبقہ ہے جو یہ اس کو وجہ بیان کر رہا ہے کہ یہ شاید سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اور پولیٹیشنز کو کام کرنے نہیں دیا جاتا اور سیاستدانوں کا سپیس کم ہے، فوج آ کے تمام اکوپائی کر لیتی ہے، فورن پالیسی بھی وہ بناتی ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات نہیں وہ بنانے دے رہی. یہ ایک پرابلم ہے جس کو مختلف انداز میں جس کی تشہیر کی جاتی ہے. اس کا ایک اور اس کی وجہ سے ایک جو بڑا پہلو ابھی جس کا افتخار صاحب بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کے عوام غریب ہیں، بڑا جو وجہ ہے وہ پولیٹیشنز کے انکمپیٹنس ہے اور ان کی کرپشن کی طرف رغبت ہے جس میں وہ اپنے لیے مال بناتے ہیں اور اپنے جو فیلیئرز ہیں اس کو وہ ڈال دیتے ہیں. سمیع صاحب جو آپ کے حکمران ہیں وہ تو قطن غریب نہیں ہیں، کر رہا ہوں نا، بلکہ اتنے امیر تو امریکہ کے حکمران کر رہا ہوں کہ نہ وہ غریب ہیں، نہ ان کے کاروبار کم ہو رہے ہیں، کاروبار ماشاءاللہ پہلے سے ترقی کر رہے ہیں. اگر غریب ہو رہا ہے، سفر کر رہا ہے، جیسا افتخار صاحب نے کہا وہ پاکستان کا عام آدمی ہے، اور ہمیں اس بحث میں الجھا دیا گیا ہے کہ فوج ہمیں کام نہیں دیتی، یہ جو ہمارا سفر ہے یہ ترقی کا سفر ہے، ہم آگے لے کے جا رہے ہیں، ہم روشنیاں لا رہے ہیں، ہم ختم کر رہے ہیں، فوج ہمیں نہیں کرنے دے رہی. بحث ہے جو سیاستدانوں نے کی ہے اور پاکستان کا میڈیا
اس میں بہت زیادہ آ گیا ہے اور وہ اس کو جس انداز میں پروپیگیٹ کر رہا ہے اس میں پاکستان کو کوئی مدد نہیں ملتی. ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں, مجھے قائد صاحب صرف 1 منٹ دے دیجیے گا. الطاف حسین منی لانڈرنگ سے بری ہوا اور پر ٹیلی ویژن نے اس پہ پروگرام کرنا شروع کر دیے. ایک برطانیہ ہے جو را کا ایجنٹ ہے, پاکستان میں سیاست کرتا ہے دہشت گردی کے لیے, اس پہ پورے پروگرام ہو گئے, واسع جلیل آ گئے, دوسرے لوگ آ گئے اور ان پروگرامز کے ذریعے ویریفائی کیا گیا. اور سوال بڑے ٹیکنیکلی انداز میں سوال بھی وہ یہ کر رہے تھے, سر آپ پر الزام تو ہیں, یہ تو ہے نا, آپ دہشت گرد. لیکن اصل ایشو کیا بتانا لوگوں کو مقصود تھا, گلوریفائی کرنا مقصود تھا کہ الطاف حسین بری ہو گئے منی لانڈرنگ سے. کون سا میڈیا مجھے بتائیں لائیو چینل پہ جو ہے نا وہ پروگرام کر رہے ہیں, اس پہ ٹرانسمیشن. مجھے یہ بتائیں, یہ جو لوگ آپ جن کی پریس کانفرنس آپ دکھا رہے ہیں, اور پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہو گیا کہ میاداد نے معافی مانگ لی, شاہد افریدی نے معافی مانگ لی, MQM لندن نے یہ کر دیا. ایک کرمنل رول ہے پاکستان کے میڈیا کا, سعید قاضی کرمنل رول ہے. اور میں افتخار کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو اگر پاکستان کو کچھ ہوا, سیاستدان اپنی جگہ پر رسپانسیبل ہو گئے, لیکن یہ جو میڈیا مالکان, میڈیا ٹائکون جو مال بنانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, وہ سب سے بڑے رسپانسیبل ہیں. ہم اپنے رول کو بھی دیکھیں گے اور یہ بھی حکمرانوں کی ذمہ داری بھی دیکھیں گے. بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, جب واپس آئیں گے تو سینیٹر جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ ہیں. یہ سوالات سب ہم ان کے سامنے رکھیں گے, اور خاص طور پر جو 2 نقطے اٹھائے ہیں کہ جو غریب عام آدمی کا تو کوئی اشک شوئی نہیں ہے. ہمارے جو پروجیکٹ بھی ہیں وہ بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ہم جو ہے 350 ارب کی جو ہے وہ بنا دیتے ہیں ایک ایسی فیسلٹی جو 0.2% لوگوں کے کام آئے گی, اور اس سے آدھا ہمارا ہیلتھ کا بجٹ ہوتا ہے. یہ کیا معاملات ہیں اور یہ معاملات کہاں جائیں گے؟ کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا جیسے سمیع صاحب کہہ رہے ہیں, یا بے نتیجہ رہے گا جیسے افتخار صاحب کہہ رہے ہیں؟ بحث جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی جناب عباسی صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی, اب یہ فرمائیے کہ یہ اب تو ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے جس طرح پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تو مطالبہ آتا ہے کہ ذمہ داری فکس کی جائے, کہاں سے یہ بریچ ہوئی جس طرح سے کہا گیا, کیا رویہ اور کیا کوئی آپ کی, چونکہ آپ سرکار سے آپ کا بھی تعلق ہے, تو کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں اس ضمن میں کچھ بتائیں گے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد صاحب بہت شکریہ. یہ جو سیرل کی سٹوری آئی تھی ڈان کے اندر, اس کے 2 طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ جو اندر میٹنگ کے اندر کوئی گفتگو ہوئی تھی وہ اب ملٹری اور سول جو دونوں تھی, انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے سرے سے. جو اندر گفتگو ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ لیک کا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. لیکن وہ اپنی بات پہ اس لیے قائم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سورس ٹھیک ہے اور ہمیں یہ خبر ملی ہے, اور جس آدمی نے بھی یہ خبر دی ہے یا جس آدمی نے بھی ان سے بات کی ہے اس کے کیا عزائم تھے. اس کے 2 مقاصد ہو سکتے تھے. ایک مقصد ہو سکتا تھا اس کا کہ اس وقت جو سول اور ملٹری کے جو ریلیشن ہے اس میں جو ہے تناؤ پیدا کیا جائے, یہ بھی ملک کے لیے نقصان ہے. ایک اس کا مقصد یہ ہو سکتا تھا جو دنیا پاکستان کے بارے میں جو باتیں کہہ رہی ہے وہ باتیں ثابت کرنا, یا اس کا اس سے بھی کوئی اور مقصد ہو سکتا تھا جس آدمی نے ان کو سٹوری دی ہے. اگر تو یقیناً ہر جرنلسٹ آزاد ہے, وہ اپنا سورس بتاتے نہیں ہیں وقت, لیکن یہ جو اس وقت کا ماحول ہے یہ ذرا ایکسٹرا آرڈنری سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ یہ ملک کی سیکیورٹی سے ریلیٹ کرتی ہیں باتیں, اور آپ جانتے ہیں سارے, اور ہمارے تو ایکشن لیں گے آپ دوست آپ کے ساتھ اس وقت پروگرام میں, آپ کی حکومت ایکشن لے گی عباسی صاحب؟ آپ کی حکومت ایکشن لے گی؟ جی میں اسی بندوں کے نام تو اب اگر نہ بھی لیں تو کوئی بات نہیں ہے, 2 بیوروکریٹ ہیں, 1 وزیر ہے, یہ تو بات کھل کے اخبار میں آ رہی ہے, ٹی وی پہ آ رہی ہے, سب کو پتہ ہے. عباسی صاحب دیکھیں یہ بات تو بالکل ابھی آپ خود نہیں, ابھی جب تک یہ بات کر, اس پر بہت ضروری ہے کہ اس پہ انکوائری ہو رہی ہے, ان لوگوں کے نام سامنے آنے چاہیے, اور جو لوگ بھی انوالو ہیں, اگر وہ کوئی وزیر انوالو ہے, وہ اگر کوئی بیوروکریٹس انوالو ہے, اگر کسی اور نے اپنا مقاصد حاصل کرنے چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے, اس کے خلاف ضرور ایکشن ہونا چاہیے. لیکن جو میں ریکویسٹ کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یقیناً جرنلسٹ معاملے پہ آزاد ہیں, وہ اپنا سورس نہیں بتاتے, لیکن اگر وہ یہ چونکہ معاملات سیکیورٹی سے ریلیٹ کرتا ہے, اگر سیرلز کو پاس اگر انفارمیشن تھی تو یہ وقت تھا کہ ہم سب ان سے ریکویسٹ کرتے کہ اگر وہ بتا دیتے تو یہ بڑی آسانی ہو جاتی سب کے لیے. یہ جو اذہان پیدا کیا گیا ہے, جو پروگرام ہو رہے ہیں, جو تناؤ ہے, ساری پاکستان کی توجہ صرف اس معاملے پہ مرکوز ہو گئی ہے. یہ ملک کے لیے, یہ انسٹیٹیوشن کے لیے, یہ اداروں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ تو انکوائری ہوگی, لیکن اس طرح کی جب انکوائری ہوگی تو اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لوگوں کو بلایا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے, مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن یہ اگر اپنا سورس بتا دیتے تو اس میں
آسانی ہو جاتی, جلدی پہنچا جا سکتا تھا اور پھر ایکشن لینے میں بھی چلیں، آسانی ہو سکتی تھی. وہ تو آپ آج بھی لیکن میں پہنچ اس بات سکتے سے ہیں. ایگری کرتا ہوں کہ اب ایکشن ضرور ہوگا. ضرور ہوگا. چلیں ہم اس بات کو دیکھیں گے, مگر افتخار بھائی میں ذرا تھوڑا اور دوسرے موضوعات کی طرف بھی آتا ہوں. جو سمیع صاحب نے ابھی اشارہ کیا, میڈیا کے رول پہ بات کی سمیع صاحب نے اور نیگیٹو کہا, ہمیں بھی اپنی کچھ سیلف کرٹیسزم کر لینا چاہیے. یہ جو خاص طور پر معاملہ ہے الطاف حسین صاحب والا, یہ تو ابھی سٹوری بھی چھپی تھی ایون بینٹ جونز کی کہ سیاسی فیصلہ ہوگا, یہ فیصلہ جو ہے وہ لیگل نہیں ہوگا. تو یہ ان لوگوں کو ایسٹ سمجھتے ہیں اپنا, الطاف حسین صاحب وغیرہ, یہ برطانیہ کے لوگ انہیں ایسٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں, انٹچیبل ہیں یہ ان کے لیے. جناب افتخار صاحب دیکھیں, پھر ایک بحث سے ہم نکل کے ایک اور بحث میں جانا چاہ رہے ہیں. پچھلے الیکشنوں نے ایک افسوسناک چیز میرے سامنے لائی ہے. میں الیکشنز کو 1980 سے کور کرتا ہوں اور اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں, انتخابی عمل کو دیکھنا, سمجھنا اور جاننا. جو نتائج میرے سامنے آئے اس میں مجھے فیڈریشن بہت ہی خطرے میں نظر آئی, جس وقت نتائج ہم کمپائل کر رہے تھے. ایم کیو ایم جیت رہی ہے کراچی کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی اپنے جاگیرداروں کی وجہ سے اور ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام کی بنا پر اپنی کافی نشستیں برقرار رکھ رہی ہے انٹیریئر سندھ میں. بلوچستان میں وہاں کے سردار اور وہاں کے مختلف پولیٹیکل دھڑے, پختون اور بلوچ اور مقامی 1-2 سیٹیں لے گئے, وہ ویسے کے ویسے رہے. عمران خان نے خیبر پختونخوا میں ایمرج کیا ایز اے سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی, اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی نے سپورٹ کیا. پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے آپ کو دا لارجسٹ پارٹی ثابت کیا. ایسے حالات کے اندر وفاق میں جو حکمران بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا ہو گئی کہ اب وہ جس طرح کی چاہے سیاست اس ملک میں کریں, کیونکہ فیڈریشن کے اندر جو 4 اکائیاں ہیں وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہوئیں اور ان کی سپیس پولیٹیکل پارٹیز نہیں بنا سکیں. پچھلے 3 سالوں میں ایک پولیٹیکل پارٹی ایمرج ہونا چاہتی تھی, لیکن وہ اپنی خاص قسم کی پالیسیوں اور خاص 2 مطالبات کی بنا پہ جو پرسنل اسپیسیفک مطالبات ہیں وہ سپیس کو کور نہیں کر سکی. آج پاکستان کی فیڈریشن ماضی کے مقابلے میں زیادہ سنگین. اچھا آپ سے سوال ہے افتخار بھائی, یہیں پہ ایک سوال آپ سے کر دوں, آپ سے سوال کر دوں. آپ کی بڑا ریلیٹڈ بات آپ نے کی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ پارٹیاں اور یہ خوف آیا ہے ان ریزلٹس کو دیکھ کے. جب تمام پولیٹیکل لیڈر جو ہیں ان کے اصل گھر ملک سے باہر ہوں گے, اثاثے باہر لے جائیں گے, یہاں سے پیسے اٹھائیں گے, آپ شور کمپنیز میں رکھیں گے, تو یہ مضبوط کیسے ہوگا؟ ریاستی ادارے برباد ہوں گے, ان کے کاروبار پھلتے پھولتے رہیں گے. تو آئی تھنک ڈونٹ یو تھنک یہ نیچرل آؤٹ کم ہے ہماری یہ سیاست کا جو بیسیکلی تجارت بن گئی ہے؟ یہ نیچرلی آؤٹ کم ہے اس سیاست کا جو 1985 میں یہاں پہ سیاست کے نام پہ جس کا آغاز جنرل ضیاء الحق نے کیا اور غیر جماعتی انتخابات کروا کے وہ بیج بو دیا گیا جس کو یہ فصل اب ہم کاٹنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں وفاق اتنا طاقتور ہے اختیارات کے حوالے سے کہ کوئی صوبہ بھی نہیں ان کے خلاف کھڑا ہو سکتا اور کسی صوبے کی پولیٹیکل پارٹی ان کے خلاف نہیں کھڑی ہو سکتی. اور ایک صوبے میں تو وفاق کے حامیوں کی حکومت ہے پنجاب کے اندر. اب مجھے بتائیں اس میں الطاف حسین کا رول کیسے آ گیا؟ الطاف کل تک آپ اس کو برا کہہ رہے تھے, اب الطاف حسین کو ایک جو ملک ہے اس نے ایک چٹ فراہم کی ہے کہ نہیں یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں, ان پہ تو منی لانڈرنگ کا کوئی کیس نہیں ہے. کیونکہ اگر منی لانڈرنگ کا کیس ان پہ ثابت ہوتا تو پھر یہ بھی ثابت ہونا تھا کہ وہ پیسے کہاں سے آئے, سورس کیا تھا, اور وہ سورس غالباً آئی ایم سیئنگ جو انفارمیشن ہم نے سنی اور دیکھی اور پڑھی غالباً وہ ہمارے ہمسایہ ملک کا سورس تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بین الاقوامی سیاست آئی. برطانیہ نے ہندوستان کو اس موقع پر ملوث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے ایک صاف کلین چٹ دے دی. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے فیصلہ سیاسی کراچی لیگل فیصلہ نہیں ہوا. یس
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہم جو اتنے آپ کی مرضی مدر آف ڈیموکریسیز بنایا ہوا ہے، جمہوریت کی والدہ ماجدہ ہے، یہ ساری واردات ادھر بھی چل رہی ہے. مگر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سمیع ابراہیم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو افتخار بھائی نے بڑی اہم بات کی کہ ہمارے ہاں مرکز گریز قوتیں، اب دیکھیں سیکیورٹی کے بارے میں ہماری جو رائے ہے وہ سامنے آ گئی کہ جی یہ تو یہاں پہ ٹیررسٹوں کو جو ہے ہم پکڑتے ہیں، پکڑنے نہیں، یہ بات سامنے آئی اور کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بات کس نے کی آج کے دور میں. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، جو افتخار صاحب نے بات کی مشتاق رئیس ثانی صاحب کے نوٹوں کا کوئی پتہ نہیں چلا وہ کس کے ہیں اور کس کے نہیں ہیں. آپ اس طرح سے لوٹ مار کرتے رہیں گے، اس ملک کو آپ ایک سکیپ گوٹ کی طرح استعمال کرتے رہیں گے تو کہاں مضبوط ہوگا سمیع صاحب؟ یہ کوئی مضبوط اس طرح سے ہونے والا نہیں ہے. اور جس کو ہم جمہوریت کہہ رہے ہیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک الوژن ہے، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. اور یہ 40 سال 400 سال آپ اس طرح کا نظام چلاتے رہیں تو یہی جو اس وقت لوگ ہیں یہی مضبوط ہوں گے، اور انہی کے بھانجے بھتیجے اور سارے انہی کے آل اولاد نے آگے آنا ہے. اصل مسئلہ جو الطاف حسین صاحب کے حوالے سے ہے، میں صرف ایک عرض کروں، ایک آدمی بڑا پاپولر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر وہ کرمنل ہے تو اس کو قانون کے مطابق آپ سزا دیں. اگر ایک انتہائی پاپولر پارٹی کا آدمی بندوق لے کے آتا ہے اور گولی مار دیتا ہے تو کیا آپ اس کو سزائے موت نہیں دیں گے عدالت میں مقدمہ چلانے کے بعد؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس کی بڑی پاپولیرٹی ہے، اس سے ملک ٹوٹ جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی. رول آف الطاف حسین پر سنگین الزامات ہیں. کون سی چٹ دے دی ہے برطانیہ نے ان کو اس کی منی لانڈرنگ کی؟ سب کو پتہ ہے کہ MI6 اور راہ نے مل کے فیصلہ کیا ہے. آج آپ برطانیہ کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں، برطانیہ کا میڈیا اپنی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ پولیٹیکل فیصلہ کیا ہے. میرا تو سوال یہ تھا، اور یہ جڑا ہوا ہے جو سیرل المیڈا نے کیا ہے، جس طریقے سے میڈیا نے اس کو پلے اپ کیا ہے، اچانک یہ آزادی صحافت کا مسئلہ بن گیا، اور وہ جو ساری جسے آپ شغل سوسائٹی کہتے ہیں، سمیع صاحب میں آپ کی بات مکمل کروں گا بریک کے بعد، یہیں سے آپ کی بات لوں گا اور آپ کی بات مکمل کرواؤں گا. واپس آتے ہیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے اور یہ جو MQM کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے یہ کوالیٹیٹیولی کیا ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی سمیع صاحب مجھے معافی چاہتا ہوں روکنا پڑا آپ کو. ایک سوال یہ بھی جوڑ دوں گا آپ کو کہ یہ لنڈن والے تو کہتے ہیں کہ ایک ہی چیپٹر ہے، چاہے کراچی ہو چاہے لنڈن ہو، تو پھر فاروق ستار صاحب کیا بیچتے ہیں؟ اور سیکنڈلی جو میں نے یہ جو مسٹرسٹ ہے اس پہ ذرا کمنٹ کیجئے گا جناب سمیع صاحب. دیکھیں یہ سارے ہی ایک ہیں، اور یہ سارے ہیں جو نکلے ہوئے ہیں باہر اپنے بادشاہ کو بچانے کے لیے. لنڈن میں جو کچھ ہوا، راہ نے کروایا، الطاف حسین کو کلین چٹ دلوائی، اور اسی کے ساتھی اور اسی سوچ کے حامی جن کا ویژن یہی ہے کہ یہ بارڈر کھلے ہو جائیں، تجارتیں ہو جائیں، وہ اس وقت پاکستان کے حکمران ہیں. الطاف حسین کو جو میں بات کہہ رہا تھا گلوریفائی کیا، کیے بڑے طریقے سے کہ وہ منی لانڈرنگ سے فارغ ہو گیا، بچ گیا. اس کی وجہ صرف یہ بتانا مقصود تھا انڈائریکٹلی کہ اس پر الزامات غلط ہیں. پاکستان کی فوج نے جو الزام لگایا اس پہ وہ غلط لگایا، وہ تو کرمنل ہے ہی نہیں، وہ تو اب بری ہو گیا وہاں سے منی لانڈرنگ میں. اور یہ -1 کے جو فارمولے ہیں وہ یہ کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو سیرل المیڈا کی سٹوری ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اٹیک پاکستان کی آرمی ہے، اس وقت پاکستان کی آرمی کو اٹیک کیا جا رہا ہے. سول یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمیں سپیس نہیں دیتے، اور امریکہ اور برطانیہ انڈیا ہے وہ اپنی وجوہات کی وجہ سے سب کر رہے ہیں. تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے پاکستان کی، جو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اس کا بڑا تعلق ہے جو کنسپریسی ہے. میں تعریف کرتا ہوں آج اس فیصلے کی کہ جو سیرل المیڈا کا نام ECL سے نکالا، کیونکہ اس کا نام ECL میں اس لیے ڈالا گیا تھا کہ وہ ایشو زندہ رہے. یہ بتایا جائے کہ آزادی صحافت پر پابندی ہے. کیونکہ پاکستان کی سول حکومت ایکشن کرنا چاہتی ہے حقانیز کے خلاف، کے خلاف، اور مولانا مسعود اظہر کے خلاف، اور فوج اس کو روکتی ہے. تو وہ ایک آزادی صحافت کے نام پر یہ بہت ساری تنظیمیں جن کو ڈاکٹر شاہد پر پابندی یاد نہیں آئی، جن کو ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار کا پروگرام آج بھی بند ہے اس کے بارے میں بات نہیں آئی، اور سیرل المیڈا کے لیے یہ سارے لوگ باہر نکل آئے کیونکہ ایک ایجنڈا ہے. انفارچونیٹلی جن لوگوں نے اس ملک میں، ان یونینز کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پر آزادی صحافت کی جنگ لڑی، آج وہ مالکان کی یونین بن چکے ہیں، آج وہ مخصوص اپنے ایجنڈے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے پاکستان کا مسئلہ. اس کا کوئی آزادی صحافت ایک سازش ہے، کنسپریسی ہے. اور آپ نے بات کی، آخری اس میں بات کہہ دوں، یہ فاروق ستار ہوں اور کوئی دوسرے ہوں، یہ سب الطاف حسین کو بچانے کے لیے ہیں. اور یہ میڈیا جو بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس پر جنہوں نے پروگرام کیے، گلوریفائی کیا اس کو، یہ سارے کا سارا اس گیم میں شامل ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی فوج پر اٹیک جاری رہے.
پاکستان کی اچھا یہ آپ کا نقطہ نظر. عباسی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے سمیع صاحب کہہ رہے ہیں, اور میں ایک سوال اور بھی جوڑ دوں کیونکہ آپ پالیٹیشین ہیں اور حکومت میں بھی ہیں. ابھی جی دو باتیں ہوئی, ایک تو یہ کہ یہ کیا ایک سازشی فضا قائم ہے, اور پھر دوسرا یہ کہ سوشل موبلٹی نہیں ہے, اسے اکنامک اپارتھائڈ بھی کہتے ہیں, UNDP کا چیف کہہ گیا, جو سمیع صاحب بات کر رہے ہیں, جو افتخار صاحب بات کر رہے ہیں. اس ملک کے نوجوانوں کا کوئی مستقبل نہیں, اوپر ملاتی سازشیں اور لڑائیاں اور سرل المائدہ ہو رہا ہے. جناب جاوید عباسی صاحب. قائد صاحب کافی سارے سوالات کی آگے ہیں, لیکن میں جو شروع میں افتخار صاحب نے بات کی تھی اور سمیع صاحب نے بھی اس کی تائید کی تھی, میں اس کو آگے بڑھوں گا. بدقسمتی یہاں ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ساری دنیا کے اندر, جب بھی کوئی نظام ہوتا ہے, اگر ہمارے یہاں یقیناً جمہوریت کو وہ وقت نہیں ملا جو دوسرے ممالک میں ملا ہے. اب اگر ایک پارٹی جس کی بھی حکومت جہاں آئی ہے, اگر لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے, ان کو مینڈیٹ ملا ہے, تو ہمیں 5 سال انتظار کرنا چاہیے تھا, انہیں وقت دینا چاہیے تھا. ضرور ان کی پالیسیوں کو ہم کرٹیسائز کرتے پارلیمان کے اندر, اگر نیشنل اسمبلی کی بات ہوتی یا پروونشل اسمبلی میں جا کر ان پہ بات کرتی, وہاں کی اپوزیشن بات کرتی, لیکن ملک کو آگے لے جانا چاہیے تھا کہ کامن مین کو, عام پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوتا. پالیسی کب بنتی ہے؟ لیکن جب ہماری حکومت جہاں آئی تو بہت سیریس کئی مسائل تھے. انرجی کا بڑا سیریس مسئلہ تھا, لا اینڈ آرڈر کا بڑا مسئلہ تھا, اور انہیں دنوں میں شدید قسم کا دھرنا شروع ہو گیا اور ایک ایسی بحث شروع ہو گئی پاکستان کے اندر. آپ دیکھ رہے تھے کہ کیسا ماحول آیا, وہ کوئی ایک ہفتہ جاری نہیں رہا, کوئی 10 دن نہیں جاری رہا, 100 سے زیادہ دن جاری رہا. اتنا شدید ماحول تھا کہ ایک ہمارے دوست ممالک کے پرائم منسٹر جہاں تشریف لا رہے تھے, ان کے لیے آنا مشکل ہو گیا. تو جب یہ حالات ہم عباسی صاحب, عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں شٹ ڈاؤن کر دیں گے, شٹ ڈاؤن کرنے کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب, حکومتوں کو وقت اسلام آباد کو شٹ ڈاؤن کرنے, اسی پہ آ رہا ہوں, ہم حکومتوں کو, اور آپ نے ایک محاذ اور بھی کھول لیا. ایک چپ پکچر جاوید بھائی آپ سے بات کر رہا ہوں, ایک محاذ آپ نے اور کھول دیا, ایک عمران خان ہے. جی آپ بات جاری رکھیے, اگر آپ بات کرنے جی جاری رکھیے بات, مہربانی ہوگی. جی پلیز. جی 6 کوسچن تھے, 5 مہربانی کریں ان کا. یہ تو افتخار صاحب نے ابھی سارا ایک سناریو کھینچا کہ 2013 کے الیکشن میں آئے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے بڑا لازم تھا کہ ان کی جماعت کو حکومت ملی ہے. خیبر پختونخوا میں ان کا صوبہ تھا, وہ پاکستان میں سب سے بہتر وہاں حکومت کرتے, وہاں حالات بہتر کرتے. پاکستان کے لوگ دوسرے مثال ان کے لیے دیتے کہ دیکھیں ان کے پاس اپنا پروونس تھا, انہوں نے کتنی بہتری کیا ہے, انہوں نے لا اینڈ آرڈر کتنا بہتر کیا ہے, انہوں نے وہاں نیب جو یا انہوں نے اپنا جو احتساب لایا ہے اس کو اکاؤنٹیبلٹی کتنی بہتر کیا ہے, وہاں کی ایجوکیشن کتنی بہتر ہوئی ہے, وہاں کی ہیلتھ کتنی بہتر ہوئی ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے انہوں نے کہا کہ دھرنا دیں, اور دھرنا بھی کہاں سے شروع کیا کہ میں وزیر اعظم کا استعفیٰ لینے کے بغیر نہیں جاؤں گا. کس طرح کا ماحول پیدا ہوا, پارلیمان کے اوپر اٹیک ہوا, ٹی وی اسٹیشن پہ اٹیک ہوا, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے تو اسلام آباد کو بند کریں گے. یہ دیکھیں اسلام آباد کسی ایک جماعت کا نہیں ہے, کسی ایک حکومت کا نہیں ہے, یا کہ کل لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا. کل آنے والے الیکشن میں اگر عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں تو کیا یہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کا ماحول ہو؟ جہاں بھی جس کو مینڈیٹ ملا ہے ان کو لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے, حکومت کرنی چاہیے, اور پھر انتظار کرنا چاہیے. یہاں ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ جو ہی سول حکومتیں آتی ہیں ایک بڑا زوال کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں. عباسی صاحب آپ کی موسٹلی باتیں آ گئیں, اور میں اور بھی چاہوں گا اس کے بعد بھی آپ بات کریں, مگر ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو افتخار صاحب کو بھی اس گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی میں چاہوں گا بھائی صاحب آپ بات ختم کر لیں, اور ساتھ یہ بھی فرماتے جائیے گا کہ کیا ہے اسٹریٹجی آپ کی. عمران خان صاحب نے جو کہا ہے ہم بند کر دیں گے, تو کیا آپ نے کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی گورنمنٹ نے بنائی ہے؟ بتانا پسند کریں گے آپ عباسی صاحب, کوئکلی سر. جی تو یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں اپنے رویوں پہ سب کو غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اگر ایک نظام ہے جہاں جمہوریت ہے تو ہمیں پارلیمان پہ یقین کرنا ہوگا, پارلیمان کے اداروں پہ یقین کرنا ہوگا, پارلیمان کو اپنا کام کرنا ہوگا. اپوزیشن کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ کرٹیسائز کرے. لیکن اگر آپ کا یہ پروگرام ہے اور آپ کو پروگرام آدھے گھنٹے میں ختم کر دیا جائے اور پھر اس پہ کوئی ججمنٹ دی جائے تو نہیں دی جا سکتی. یہ سارے جب اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں, عوام میں دوبارہ جاتے ہیں, پھر عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا کس صوبے کی حکومت بہتر تھی, کیا لوگوں کی خدمت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. تو یہ رائے عوام کو دینا چاہیے, حق عوام کو دینا چاہیے. عباسی صاحب اب یہ جو پاناما والا معاملہ ہے, ٹی او آرز نہیں بنتے, آپ تیار نہیں ہیں اپنا احتساب کروانے پہ, تو یہ ایشو تو بنے گے. یہ قائد صاحب کس نے کہا کہ ہم نہیں ہیں؟ دیکھیں ان کی ڈیمانڈیں کیا تھی. سب سے پہلے انہوں نے ڈیمانڈ یہ کی کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں, حکومت نے ان کو خط لکھا.
پھر انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان پارلیمان کے اندر جواب دیں، وہ آ کے جوائنٹ سیشن کے اندر آئے پرائم منسٹر آف پاکستان، کوئی جواب تو نہیں نا، یہ تو سب کو انہوں نے پتہ ہے۔ ایک سوال نہیں کیا، عمران خان صاحب بھی موجود تھے، دوسری پارٹی بھی موجود تھی، کوئی ایک کوسچن نہیں پوچھا، انہوں نے کہا ہم سوال کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ میرے اوپر کوئی نہیں ایلیگیشن، میرا نام نہیں ہے، میں اپنے اور اپنے خاندان کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ بیٹھ کے ٹیو آرز بنے، جتنی جماعتیں تو آپ تھیں کہ کہتے ہیں اپنے نہیں، ایشو وہ تو میں بحث پرانی ہوگی۔ سکور برابر کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر دیکھیں بھائی صاحب ایک سیکنڈ مہربانی کر کے، ہمیں انہوں نے ٹیو آرز نہیں بننے دیے، یہ چلے گئے وہ سپریم کہتے کورٹ ہیں آپ نے نہیں بننے دیے، چلے گئے وہ الیکشن کہتے ہیں جی انٹچیبل ہے فیملی۔ ہم نے نہیں دیے، ہم تو راضی تھے، یہ انہوں نے نہیں سر، انتظار ہی میرے نہیں کیا، پاس ابھی تک ٹیو آرز کی میٹنگ کمیٹی کے کی لوگ، گئی ہے، اچھا چلیں الیکشن ٹھیک ہے، کمیشن کے اندر چلے گئے، سپریم کورٹ کے اندر چلا گئے، کسی ایک ادارے پہ یہ یقین کر لیں، کسی ایک انسٹیٹیوشن پہ میں یقین بات کر کو لیں، آپ کو الیکشن کمیشن پہ کر لیں، سپریم کورٹ پہ ایمپل کر ٹائم لیں، میں نے آپ کو دیا تاکہ وہاں دنیا کو پتہ چل سکے سچائی کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ سچائی کیا ہے۔ جناب افتخار احمد صاحب، میرا ایک تو آپ نے یہ گفتگو سنی، اب دیکھ رہے ہیں یہ جتنا کرائسس ہے، یہ لوگ ہر ادارہ اور ہر جو اسٹیٹ کے پاورفل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم انٹچیبل ہیں، بھائی ہمیں ہاتھ مت لگاؤ، ہمارا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا۔ ایک تو بات یہ، عوام آپ کے سامنے ہے، تو پھر یہی خواب تھا، آپ تو مارشل لاؤ سے لڑتے بھی رہے ہیں ایز اے ورکر، یہی خواب تھا جمہوریت کا جو آپ نے دیکھا تھا جناب افتخار احمد صاحب؟ جب مجھے پہلی دفعہ آرمی کورٹ نے مجھے میرے ساتھیوں کو سزا دی، اور اٹ واز 1969-70 کے ارلی دنوں میں، تو ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے جلوس نکالا تھا اور ہم نے مطالبہ کیا تھا جمہوریت بحال کرو، ون مین ون ووٹ۔ تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو 1 سال سزا ہوئی، اور چونکہ اس کا 1 یونٹ تھا تو مجھے مزید سزا کے لیے سبی بھجوا دیا گیا، سبی جیل میں، اور جب 1 یونٹ ختم ہوا تو سبی جیل سے ہم دوسری جیلوں میں گئے۔ یہ تو ہماری نہیں، یہ عوام کو کس جیل میں بھیج دیا ہم نے؟ جی جو عوام کو جیل میں بھیجا ہوا ہم نے، نہیں عوام کو، آپ عوام سے بھی مجھے کچھ کہنا ہے۔ میں یہ بتاؤں کہ عوام خود بھی لاشعوری طور کے اوپر بے حس ہو گئے ہیں۔ تو کیا کریں؟ انہوں نے غالباً یہ مان لیا ہے کہ ان کے مقدر میں بے روزگاری، غربت، ضلالت، دھکے کھانا، امیروں کی جھاڑیں کھانا، جھڑکیاں سننا، ان کی غلامی کرنا، ان کی جوتیاں سیدھی کرنا، ان کو جھک کے سلام کرنا، ان کی کاروں کے دروازے کھولنا، غریبوں نے یہ فیصلہ کر لیا یہ ان کا مقدر ہے۔ آپ چاہتے ہیں اٹھ کھڑے ہوں؟ یس، کیوں نہیں؟ اٹ از دیئر کنٹری۔ ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ عورتیں اپنا جسم بیچ رہی ہیں پاکستان میں، کیوں بیچ رہی ہیں؟ جی بالکل، لذت کی خاطر نہیں بیچ رہی ہیں، پیسے کی خاطر بیچ رہی ہیں، پاپی پیٹ کی خاطر بیچ رہی ہیں۔ اور یہ میرے 2 سینیٹر کہہ رہے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ پچھلے 5 سال آصف زرداری کے اور 3 سال ان 8 سالوں میں غربت کے خلاف کون سا بل پیش کیا گیا، کیا ڈیبیٹ ہوئی، اور مجھے اس کا ذرا بل کا نام اور متن بتا دیں اور اس کا جو پیراگراف ہے وہ بھجوا دیں۔ ایک کام ہوا یار، میں شکریہ ادا کروں گا۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، مگر ایک کام میں بتا دیتا ہوں جو ہوا ہے، اور وہ کیا ہے احسن اقبال صاحب نے، انہوں نے 3010 روپے کمانے والے کو قرار دیا ہے مہینے میں وہ غریب نہیں ہے، یہ کام ہوا ہے۔ مگر چونکہ وقت کم ہے، میں سمی صاحب چاہوں گا کہ آپ اس میں جو انہوں نے بات کی۔ ایک سیکنڈ بفور یو گو ٹو سمی، آج ابھی پرسوں رپورٹ آئی ہے کہ ہماری جو کیلوریز ہیں جو استعمال کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اس میں ہم 11ویں نمبر پہ نیچے کے ملکوں سے اوپر، یعنی کہ جو سب سے آخری ہماری کیلریز چلی گئی ہیں۔ یار کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ آف شور چلی جاتی ہیں کیلریز۔ جی کیا کرتے ہیں؟ جی سمی صاحب پلیز، آخری لمحے ہیں۔ 8 سالوں میں غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ جی سمی صاحب کیا ہے؟ مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے بتائیں مجھے۔ جی افتخار بھیا، جی سمی صاحب میں چاہوں گا آپ بات اس کو فائنل کمنٹ دیں۔ جی سمی صاحب، سمی ابراہیم صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ چلیں میں سمی صاحب سے شاید ہمارا رابطہ ختم ہوا۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا، مگر ایک بات جاتے جاتے کر دیں کہ ایک جو رولنگ ایلیٹ جو ہے اس کے اپنے نظر آپ کے سامنے ہے، کس نے سیکیورٹی بریچ کی، کس نے نہیں کی بلکہ کہہ دیا گیا کی، یہ اوپر ایک بساط بچھی ہوئی ہے، ایک نیچے بساط ہے جس پہ ابھی افتخار احمد صاحب نے بات کی اور ہم نے بھی بات کی کہ اس ملک کی یوتھ کوئی سوشل موبلٹی نہیں رہ گئی، غربت ہے، ذلت ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو اٹھنا چاہیے جو افتخار صاحب نے کہا۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ یہاں آج
کیا یہ جس طرح سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، ذمہ داران کو سامنے لایا جائے گا؟ البتہ یہ لگ رہا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا یہی مطالبہ ہے کہ سامنے لایا جائے۔ دیکھتے رہیے چینل 24، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔